بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کی نافرمانی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے، میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے۔ پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے ملک الموت، ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اسے شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعہ کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب گھنا جنگل تھا، جہاں صفاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے اور بے شمار پھلدار درخت پیدا کیے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوش نما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ علامتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالنا، ہوا کو حکم فرمایا اس پر آہستہ چلنا، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، یہ میرا بندہ ہے، اپنی تیزی دکھا کر اسے ڈرانا مت۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اسے انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے پروردگار، تجھ ہی کو علم ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اسرائیل، وہ بچہ نمرود ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ ناظرین، نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کسی شان اور عظمت سے پالا، مگر یہ بچہ بڑا ہو کر خدائی کا دعوے دار بنا۔ نمرود کو اللہ رب العزت نے بادشاہت تک عطا کی۔ نمرود بال کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کے حصول کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا۔
ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ ابر کی طرح کچھ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتیاں مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین آتا، مگر پھر وہ اسے ستانے لگتا۔ شب روز اس کے سر پر جوتے مارے جاتے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جسے پروردگار عالم نے بڑی شان اور عظمت سے پالا اور ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا، وہ بڑا ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے خلیل کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، تو پھر مالک لم یزل قہار و جبار ہے۔ اس نے اس ظالم اور مردود کا ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنایا، اور کائنات کی حقیر ترین مخلوق اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ہلاک فرما دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کے حضور سجدہ کیا اور عرض کیا، پروردگار عالم، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔